اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شان کے سلسلے میں یہ ہماری 12ویں مجلس ہے۔ وکفیٰ اللہ، یہ جنگ خندق کا واقعہ ہے۔ تو جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے کافی ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا تھا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ احزاب کے اندر ہے، وَكَفَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یقرأ فرماتے ہیں کہ یہ جو وَكَفَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ القتال ہے، تو یہ حضرت علی کی شان میں ہے، علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، سورہ احزاب ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ خدا نے کفار کو ان کے غصہ سمیت واپس کر دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور اللہ نے مومنین کو جنگ سے بچا لیا، اور اللہ بڑی قوت والا اور صاحب عزت ہے۔ اس جنگ میں زیادہ لڑائی نہیں ہوئی، آندھی آ گئی تھی، طوفان آ گیا تھا۔ مدینہ کے ارد گرد تقریباً کوئی 5-4 کلومیٹر خندق کھودی گئی تھی۔ اچھی خاصی چوڑی تھی کہ گھوڑا اس کو ایڑ لگا کر پار نہیں کر سکتا تھا۔ اب جتنے بھی مفسرین ہیں، محدثین ہیں، عمر بن عبد العزیز پر جو ضرب لگائی گئی تھی، حضرت علیہ السلام نے لگائی تھی، چونکہ وہ ایک جگہ خندق کو کچھ منافقین نے کم چوڑا رکھ دیا تھا، تو وہاں سے وہ بھاگ آیا تھا۔ اس کو بیان کرتے ہیں حاکم حسکانی، اور یہ روایت کی انہوں نے صحابی حذیفہ سے۔ یہ خندق حضرت سلیمان فارسی، جو کہ ایران کے رہنے والے تھے، ان کے مشورے پر بنائی گئی تھی، اور اس کا محاصرہ جو ہے قریش کے بہت سے کافر سرداران نے، مشرک سرداران نے کیا تھا۔
اس لیے اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اب جو جنگ کی تفصیل ہے کہ کس طرح سے حضرت علی علیہ السلام نے عمر بن عبد ود کو پچھاڑا تھا، تو جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا تھا، اے علی علیہ السلام تمہیں بشارت ہو، تم نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور اگر تیرے اس کارنامے کا پوری امت مسلمہ یعنی پورے مسلمان جتنے بھی ہیں ان کے تمام اعمال تولے جائیں تو علی تیرا کارنامہ ان سب کے اعمال پر بھاری ہوگا۔ تو اگر تیرا یہ کارنامہ یعنی عامر بن عبد ود کو قتل نہ کرتے تو زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہونا تھا۔ اب یہ آیت دیکھ لیں آپ، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ پلٹایا کہ کچھ بھلا نہ پایا، اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی کفایت دی، اور اللہ زبردست عزت والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بات کا لائق نہیں جو واحد اور یکتا ہے، جس کا لشکر سب سے غالب ہے، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا کافروں کی جماعت کو شکست دی، اس کے سوا کوئی چیز باقی نہیں۔ یہ کتاب المغازی ہے بخاری شریف کے اندر، اور باب جو ہے غزوۃ الخندق ہے، اور اسے احزاب کا نام بھی دیتے ہیں، اور حدیث ہے 4114۔ اللہ خود تو نہیں آتا نا، اپنے کسی بندے کو اتنی طاقت دے دیتا ہے یا کوئی اسباب ایسے پیدا کر دیتا ہے، یعنی تو کفا المؤمنین القتال، اللہ کافی رہا ہے اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لیے، یعنی لوگوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر کی کہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بڑا طاقت والا اور سب پر غالب ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ یعنی اللہ اپنی تدبیر کے ساتھ کسی کے ذریعے سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ اب یہاں وہی آیت آئے، ترجمہ کسی اور نے کیا ہے، یعنی اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے سے زمین لوٹا دیا، یعنی ان کے غصے سمیت لوٹا دیا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ یعنی کافر بڑے غیظ و غضب کے ساتھ آئے تھے، لیکن اللہ کی تدبیر نے ان سب کو بھگا دیا وہاں سے، اور ان کو کوئی بھلائی بھی حاصل نہیں ہوئی۔ یہ مہینہ شوال
ذی القعدہ 5 ہجری، کچھ بھی 5 ہجری ہے، مارچ 627، مشرکین مکہ نے چاہا کہ مسلمانوں سے جنگ کی جائے، اور اس میں سب سے پیش ابو سفیان تھا۔ اس نے قریش کو اور بہت سے قبائل کو، یہودیوں سے بھی تھے، جنگ پر راضی کر لیا، اور آپس میں کئی معاہدے کیے، بہت بڑی فوج اکٹھی کر لی، اور پھر مسلمانوں نے کیا کیا، مدینہ کے ارد گرد خندق کھود لی۔ مشورہ حضرت سلیمان فارسی نے دیا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ مشرکین مکہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اب یہ عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ خندق کھودی گئی، اور یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ محاصرہ 1 مہینے جاری رہا، بہت سے مشرکین کے افراد اس میں قتل ہوئے ہیں۔ اس جنگ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، یا جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب اس لیے کہ یہ بہت سے قبائل کا مجموعہ تھا، یعنی جنگ کے اندر بہت سے قبائل موجود تھے، تو یعنی اتحادی افواج تھی۔ دشمن کی جمع یعنی اتحاد والے جتنے بھی تھے سارے، اس میں یہودی بھی تھے، قریش مکہ یعنی کافرین قریش مکہ جو مشرکین مکہ تھے، وہ بھی سب تھے، اور اس سب کا سرغنہ ابو سفیان۔ آگے چل کر ہم اس کی خندق کی چوڑائی لمبائی سب بتائیں گے۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ غزوہ خندق کے مقام پر مسجد فتح ہے، اوپر والی جو ہے، اور نیچے والی جو ہے مسجد سلیمان فارسی ہے۔ جب جنگ احد ختم ہوگی تو قریش، یہودی اور عرب کے بہت سے بت پرست قبائل آپس میں اکٹھے ہوئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب مل جل کر ہم اسلام کو ختم کر سکتے ہیں، اور ان میں ایک معاہدہ ہوا ہے۔ ابو سفیان اور جو مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے قبیلہ بنی نذیر کے، ان میں معاہدہ ہوا ہے، اور پھر وہ بنی جو نذیر ہے ان کے نمائندے نجد چلے گئے، اور وہاں سے پھر مشرک قبائل لیے انہوں نے، غطفان، بنی سلیم یا سلیم جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے، اور ان کو کیا کہا کہ جو خیبر کا محصول آتا تھا سال بھر کا، وہ دینے کا وعدہ کیا گیا۔ نزیر کہہ لو یا ندیر کہہ لو، نزیر، بنی نزیر۔ یہ جنگ احد کے بعد ہوئی تھی۔ پہلی جنگ بدر ہے، اور پھر اس کے بعد احد ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اور اسے احزاب کا نام بھی دیا گیا۔ یہ وہ جنگ ہے کہ اگر مشرکین مکہ یا مشرکین یہودی جتنے بھی کافر تھے، اگر اس جنگ میں کامیاب ہو جاتے، جس طرح سے وہ اپنی فوج اکٹھی کر کے لائے تھے، تو ہو سکتا ہے میرے منہ میں خاک، اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا۔ لیکن اللہ کی تدبیر کے آگے ان مشرکوں کی کوئی تدبیر نہ چلی، اور وہ ناکام و ناکامیاب نامراد واپس گئے۔
اور اس جنگ کے بعد ان میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ خود چڑھائی کرے مسلمانوں پر. اب اگلی جو جنگیں آئیں گی اس میں مسلمانوں نے چڑھائی کی ہے. اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ فرمایا تھا کہ اس کے بعد ان کے پاس اتنی جرت نہیں ہوگی کہ ہم پر چڑھ دوڑے. یہ جو مشرکین مکہ اور یہودیوں کا اتحاد تھا قرآن نے اسے احزاب کا نام دیا. اب یہاں تفصیل دے رکھی ہے کہ ابو سفیان کی قیادت میں 4000 پیدل فوجی تھے، 300 گھوڑ سوار تھے، 1500 قریب شتر سوار تھے، یعنی شتر کہتے ہیں اونٹ کو. اور ایک اور تھا کہ جو ساتھی قبیلہ غطفان یا غطفان، ان کے بھی 1000 سوار. نام ہے بندے کا انینا. اس کے علاوہ بنی مرہ کے 400، بنی شجاع کے 700 اور اس طرح دیگر قبائل کے افراد بھی شامل تھے. اب یہ اگر تعداد کو جمع کیا جائے اور بھی بہت سے اس میں قبائل موجود تھے تو تقریباً 10,000 بن جاتی ہے. اور یہ فوج 10,000 کی فوج انتہائی طاقتور تصور ہوتی. اور یہ فروری یا مارچ 27 میں، یعنی وہی کہہ سکتے ہیں کہ شوال کا مہینہ تھا یا ذیقعدہ کا مہینہ تھا. ذیقعدہ. اب غور کیجئے کہ اتنی بڑی فوج ہے، 10,000 کے قریب فوج ہے اور وہ خندق پار نہیں کر سکے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب اس سے تو یہی بات ثابت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اب ادھر ابو سفیان جو ہے وہ اپنے فوجی لے کر جنگ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو حضرت سلیمان فارسی نے ایک دفاعی خندق کھودنے کا مشورہ دیا. اب یہ بات عربوں کے لیے نہیں تھی، اور لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، چنانچہ خندق کی تعمیر شروع ہو گئی. مدینہ کے ارد گرد پہاڑ تھے اور گھر ایک دوسرے متصل تھے جو ایک قدرتی دفاعی فصیل کا بھی کام کرتے تھے. اب جگہ ایک تھی کوہ راتج اس کے درمیان اور کو عبیدہ کے درمیان کوئی جگہ بنتی تھی جہاں سے دشمن آ سکتے تھے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ وہاں پر خندق کھودی جائے، اور اس خندق کی کھدائی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شرکت فرمائی، اور اس میں تمام لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے، اور اس نے رسول پاک کو ان مشرکوں کی گٹھ چوڑ کے بارے میں سب بات بتا دی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کر دکھایا جو کہ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کے شان ہے. اور پھر جو کام اس میں علی المرتضیٰ نے کیا
کسی اور کے بس کا نہیں تھا۔ اور اس میں حضرت سلیمان فارسی نے انتہائی جوش و خروش کے ساتھ خندق کھودنے میں اپنی جان فشانی بھی دکھائی، اور پھر وہاں کے لوگ جو انصاری تھے، انصار، وہ کہنے لگ گیا کہ سلیمان تو ہم میں سے ہیں، اور مہاجرین کہنے لگے کہ سلیمان ہم میں سے ہیں۔ تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان میرے اہل بیت سے۔ کھدائی کے دوران حضرت سلیمان فارسی کے سامنے بڑا سفید پتھر آ گیا تھا، اور وہ پتھر نہ ان سے نہ کسی اور سے ٹوٹا۔ بالآخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور کلہاڑی کی ایک ہی ضرب لگائی اور ایک بجلی چمکی، پتھر کا ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ حضور پاک نے تکبیر بلند کی، دوسری ضرب لگائی، پھر تیسری ضرب لگائی، اور بجلی چمکتی رہی۔ تو اس بجلی چمکنے پر حضرت سلیمان فارسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ بجلی چمکنے کا کیا ماجرا ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے نا، کلہاڑی جو مارتا ہے یا کوئی کدال مارتا ہے پتھر پر، ایک تو اسے چنگاری نکلتی ہے، لیکن یہ آسمان سے بجلی چمک رہی تھی کوئی۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب بجلی چمکتی ہے تو آپ تکبیر کیوں بلند کرتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ بجلی چمکی تو میں نے یمن اور صنعاء کے محلوں کو کھلتے دیکھا، اور دوسری دفعہ چمکنے پر میں نے شام اور مغرب کے کاخائے سرخ کو فتح ہوتے دیکھا، اور جب تیسری بار بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ کاخائے کسریٰ میری امت کے ہاتھوں مسخر ہو جائیں گے۔ یہ خندق تقریباً 20 دن میں مکمل ہوئی۔ اس کی لمبائی 5 کلومیٹر اور اس کی گہرائی تقریباً 2.5 میٹر، یعنی 8-9 فٹ، اور چوڑائی بھی اتنی ہی تھی، یعنی اتنی چوڑی تھی کہ گھوڑ سوار اگر جست لگا کر اس کو عبور کرنے کی کوشش کرتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہاں مسلمان جو تعداد میں تھے وہ 3000 کے قریب تھے۔ اب یہ تعداد جو ہے، ان میں 15 سال سے بڑے لوگ تھے اور یہ جنگ میں حصہ لے سکتے تھے۔ یعنی آپ غور فرمائیں کہ ایک طرف کفار کا لشکر ہے جس میں 10,000 سپاہ ہے، اور ایک طرف یہ مسلمان ہیں جن کی تعداد اس سے 3 گنا کم ہے، بلکہ 3 گنا سے بھی زیادہ کم ہے۔ ان کے پاس لشکر میں ہر چیز موجود ہے، اور ان کے پاس اللہ کی طاقت ہے۔ اب جب خندق کھد گئی تو دیکھیں، غور کریں کہ اللہ کی تدبیر کو آپ غور کریں
کہ خندق کھودنے کے 3 دن کے بعد دشمن کی فوج سامنے پہنچی، اور وہ تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ مسلمانوں کو آج نیست و نابود کر دیں گے، لیکن خندق دیکھ کر وہ وہیں رک گئے، اور اتنی بڑی فوج جو ہے خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو گئی۔ بہت سے لوگ کوشش کرتے رہے خندق کو پار کرنے کی، مگر خندق کے اندر گرم پانی، کانٹے وغیرہ، اور جو کوئی پار کرنے کی کوشش کرتا اس کو تیر وغیرہ لگتے، تو یہ ایسا ہوا کہ ان سے کسی سے خندق عبور نہ ہو سکی۔ یعنی خندق کے پار باہر کی جانب 10,000 فوج ہے، اور اندر سپاہ محمد 3,000 ہیں۔ اب کچھ دن ایسے گزرے تو عمر بن عبد ود اور اس کے 5 ساتھی، اکرمہ بن ابو جہل، زرار بن خطاب، نوفل بن عبداللہ اور ابن ابی وہب، ایک ایسی جگہ سے خندق کو عبور کیا جو کہ کسی منافق نے ان کو بتایا، وہاں سے خندق چوڑائی میں کم تھی، اور وہ اس کو پار کر کے اندر کی جانب آ گئے۔ اب یہ عمر بن عبد ود کی بات کرتے ہیں، یہ ایک بڑا ہی طاقتور جنگجو تھا، بڑا مشہور سورما تھا، اور اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے، اور جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے اسلام کے سپاہیوں کے یعنی سپاہ اسلام کو للکارا کہ تم جنت کا مذاق، کہا کہ جنت کیا ہے، اس کا مذاق بناتے اس نے کہا اے جنت کے دعوے دارو کہاں ہو، کیا کوئی ہے جسے میں جنت کی روانہ کروں، یا پھر کوئی ایسا ہے جو مجھے دوزخ میں بھیج دے۔ اور یہ بات وہ بار بار کرتا رہا۔ اس نے ایک نیزہ بھی پھینکا تھا جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ مبارک پر لگا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے۔ تو علی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا علی تم بیٹھو۔ اب بہت سے لوگ جو وہاں مسلمانوں کے اندر بیٹھے تھے وہ کہہ رہے تھے وہ بہت طاقتور ہے، کہ تو 20 40 50 بھائی لوگوں کو مارتا بھگاتا ہے، اس کی دہشت اتنی تھی کوئی اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو علی جو کہ ابھی جوان ہے، نوجوان ہی ہے، وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لیکن ابھی حجت تمام نہیں ہوئی۔ رسول پاک چاہ رہے تھے کہ کوئی اور اٹھے، کل کو یہ نہ کہہ دے کہ رسول پاک نے کسی سے کہا ہی نہیں۔ پھر رسول پاک نے فرمایا دوسری مرتبہ کہ کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے۔
حتیٰ کہ جب تیسری دفعہ رسول پاک نے اپنے اصحاب سے پوچھا کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کرے، تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. تو پھر چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علیہ السلام کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کو اجازت دے دی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا امامہ اور تلوار عطا کی. اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ایک سخت جنگ شروع ہو گئی، ہر طرف گرد و غبار چھا گیا تھا، اور ایک نعرہ تکبیر بلند ہوا. تو رسول پاک نے فرمایا خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا ہے. عمر بن عبد العزیز کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراً فرار ہونے لگے. نوفل بن عبداللہ فرار ہوتے وقت خندق میں گر گیا، جسے نیچے اتر کر علی نے قتل کر دیا، باقی فرار ہو گئے. اور یہاں ایک اور حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ روز خندق علی کی تمام ضرب، ایک ہی ضرب جو لگائی انہوں نے، جو بھی تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے. اب ادھر معاشرہ بڑھتا جا رہا تھا، دن بڑھتے جا رہے تھے، تو بنی قریظہ، قریش، غطفان، ان کے اختلافات بڑھنا شروع ہو گئے اور باطلی پھیل گئی، اور ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی پیدا ہو گئی. اور بہت سے لوگ ایسے ہو گئے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جنگ اب نہیں چاہیے ہمیں. اب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. اب آپ اس کو غور کریں کہ اللہ کی مدد کون سی آئی ہوگی. آندھی، بجلی، طوفان، جھکڑ، اندھیری، جو بھی نام لیں، خیمے اکھڑ گئے ان کے، ہر چیز ختم ہو گئی، اندھیرا پھیل گیا تھا. تو اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. خدا جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ قوی ہے، وہ عزیز ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے. اب یہاں لکھا وہی بات بیان کی گئی ہے کہ ایک رات شدید اور سرد آندھی چلی جس نے مشرکین کے خیموں کو کاٹ پھینکا، ان کی روشنیاں بجھ گئیں، شدید و گرد و غبار سے فضا تاریک ہو گئی. مشرکین نے فرار ہونے کو ترجیح دی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب یہ تاریخ ہے 22 ذی القعدہ، بدھ کا دن ہے، اور کفار کا لشکر بالکل ختم ہو گیا. انہیں شدید مالی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چلے یا چلے جائیں. اس خدائی مدد کا ذکر جو ہے قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر، قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر موجود ہے. آیت بھی آگے آئے گی. اب یہاں اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ کچھ لوگ جو تھے وہ ڈر گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے تھے، اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے.
اور کچھ کو یہ یقین ہو رہا تھا کہ ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. کچھ خوفزدہ ہو گئے تھے، ان کے دل حلقوں میں یعنی ان کے حلق میں آ گئے تھے. یہ ذکر بھی قرآن کریم کی آیات کے اندر موجود ہے، اسی سورہ احزاب کے اندر موجود ہے. یعنی آپ یہ غور کرو کہ آندھی ہے اتنی کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے اور مشرقین کے خیمے تباہ و برباد ہو گئے ہیں. لوگ ایک دوسرے ٹکرا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، اور بھاگنے کی کوشش ہو رہی ہے. ہر کوئی اپنا مال و اسباب چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. اب اس کے اندر مسلمان 6 شہید ہوتے ہیں، اور جنگ میں جو ہلاک ہوئے 8 سے زیادہ ہیں کفار مکہ، مشرکین مکہ. لیکن یہاں مالی نقصان بہت ہے، اور یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی. اور یہ جو خندق کھودی گئی، یہ تدبیر بڑی کام آئی. اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور مشرکین بہت دیر تک اس جنگ کے اثرات سے سنبھل نہ سکے. سورہ احزاب ہے، اس کے اندر آیت نمبر 9 سے 25 اسی سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 9 سے لے کر 25 تک ہے. یہ جنگ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہودیوں پر کبھی بھی اعتبار نہ کیا جائے، اعتماد نہ کیا جائے. اب یہ جو یہودی قبیلہ تھا بنی قریظہ، انہوں نے ایسی شکل کی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا. اب پھر رسول پاک نے سوچا کہ ان بنی قریظہ کو سبق سکھایا جائے. اور پھر غزوہ خندق کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کے ساتھ، بنی قریظہ کے ساتھ جنگ کی. یہ وہی بنی قریظہ جس کے ساتھ معاہدہ تھا، اور یہ مدینہ کے تھے کہ کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو وہ ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے ساتھ بھی نہیں دیا اور مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی یہ سازش ناکام ہو گئی تھی، اور مسلمانوں نے سے جنگ کی ہے اور ان کو ہلاک کیا ہے.
اب قریظہ جو بنی قریظہ تھے وہ بالکل لاچار ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ سعد بن معاذ جو ہیں حکم بنیں گے۔ اب سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، وہ مرد جنہوں نے ایشکنی کی ہے، اور ان کی عورتوں کو قید کر لیا جائے، اور ان کے مال کو ضبط کر لیا جائے۔ اب اس فیصلے کی دو وجوہات تھیں، کیونکہ یہودیوں کی کتاب جو تورات ہے اس کے مطابق جو بھی قسم توڑتا ہے اس کی سزا موت ہوتی ہے، اور ایک اور شک تھی جو یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ ہوگی کہ جو دغا کرے گا ان کی عورتوں کو ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو ان کی عورتیں ہوں گی، خواتین ہوں گی، ان کو قید کر لیا جائے گا، اور ان کا مال جو ہے ضبط کر لیا جائے گا، اور یہ حاکم ہوں گے اس کے، یعنی اختیار ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو پھر ایسا ہوا کہ 700 یہودیوں کو علی زبیر جو تھے اور قبیلہ اس کے کچھ لوگوں نے قتل کیا، اور وہاں سے بہت جنگ ہوئی، ان کی مال غنیمت بہت حاصل ہوا، شراب بھی شامل تھی اس میں، لیکن شراب کو بہا دیا گیا۔ تو یعنی یہ بات تھی۔ اب یہاں آیت ہے اسی صورت کی ہے، سورہ احزاب کی 10 نمبر آیت ہے، اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ ترجمہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے اور تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں، دہشت کے مارے دل کلیجے کو یعنی منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔
اب یہ ایک اور آیت آ رہی ہے، 9 نمبر ہے، سورہ احزاب کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، اللہ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب یعنی اے ایمان والو اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب تم لشکر جو تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور تمہیں نظر نہ آنے والے لشکر بھیجے، اور کو جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ اب جنگ خندق کے بعد مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ ہم آئندہ بدر کے مقام میں جنگ لڑیں گے، لیکن وہ ان کا کوئی بندہ نہیں آیا، ایک آدمی تک نہ آ سکا۔ اور اس طرح جو قبیلہ بنی نذیر تھے ان کی سازش بھی فاش ہو گئی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 دن کے اندر اندر مدینہ چھوڑنے کا حکم دے دیا تھا، لیکن انہوں نے حکم مانے انکار کیا۔ چنانچہ 10 دن جب ختم ہو گئے تو پھر بنی نذیر کا محاصرہ کر لیا گیا، اور اس طرح سے وہ مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور جو وہ مال ہاتھ آیا ہے اسے مال فیع کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی غطفان کے ساتھ بھی ناکام بنا دی، وہ بھی مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرتے اور وہ منتشر ہو جاتے تھے۔ یعنی سازش در سازش، بنی قریظہ، بنی غطفان اور بہت سے لوگ، بہت سے قبیلے
اب یہاں جو ایک آیت کے اندر آ رہا ہے کہ لشکروں یعنی بہت سے لشکر تھے. عام طور پہ تو یہ لشکر ہوتے ایک طرف سے، لیکن یہاں بہت سے لشکر تھے مختلف لوگوں کے. بھائی جیسے کہ بنی نصیر کا ہے، بنی قینقاع کا ہے، غطفان کا ہے، قریش مکہ ہے، اور اس طرح بہت سے. یہ بہت سے لشکر تھے، اسی لیے انہیں احزاب کا نام دیا گیا ہے. اب یہاں جو نبی پاک کی حکم سے جناب امیر علیہ السلام عمر بن عبد العزیز کے مقابلے پر آتے ہیں. یہ بہت سی سنت کی کتابوں میں آیا ہے. شیعہ بھی سے اور سنی بھی سے دونوں قبول کرتے ہیں. اور آپ آگے دیکھیں گے کہ اب یہ دیکھیں، آپ غور کریں، حاکم نیشا پوری ہے. تو یہ یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ، یہ حاکم نیشا پوری ہے. ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ. تو ایسے ہی بہت سی لوگ بیان کرتے ہیں. تو آپ کہ ان سے مراد جو ہے حضرت علی علیہ السلام ہے، کہ جنگ تو یہی علی علیہ السلام نے، باقی تو کوئی جنگ لڑ ہی نہیں سکا. اور اگر کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرایا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی شعر ہے، وہ بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. علی عین اللہ ہے، اسد اللہ ہے، ید اللہ ہے، ذوالفقار ہے ان کے پاس. تو اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا جی. لیکن باقی بھی تو لوگ ہیں نا، وہاں موجود تھے نا، کیوں نہیں حملہ کیا انہوں نے؟ کیوں نہیں اٹھے؟ وہ کیوں نہیں بہادری دکھائی؟ بڑے بڑے بہادر لوگ پڑے تھے. جلال الدین سیوطی بھی ہے، اس میں جامع الحدیث کے اندر یہ موجود ہے. یعنی یہ کچھ باتیں ایسی کی گئی ہیں. ذہبی جو ہے اہل سنت کے عالم رجال، سنت کے عالم ہیں اور علم رجال کے ماہر ہیں، انہوں نے اس روایت کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. تو بھائی جب اتنے بڑے عالم یہ بات کر رہے ہیں تو کوئی مانتا ہے نہ مانے، لیکن کوئی یہ تو بتائے کون گیا تھا عمر بن عبد مت کے مقابلے میں؟ کوئی گیا، کوئی تھا یا نہیں تھا؟ کوئی اور صحابی اٹھا ہے یا نہیں اٹھا ہے؟ کوئی لڑا ہے کہ نہیں لڑا ہے؟ جب وہ ادھر کتے کی طرح بکواس کر رہا تھا عمر بن عبد ود، تو کون لڑا ہے؟ جو علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی لڑا ہے وہاں؟ حاکم نشا پوری میں
بحسب الحکیم سے، اس نے اپنے باپ سے اور اس نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے، اور ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ تو لازمی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے عالم جو ہے مان رہے ہیں، تو پھر ہم جیسے نہ مانے تو کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ سارا کارنامہ علیہ السلام کون سی جنگ ہے جس میں آپ نے بہادری کے جوہر نہ دکھائے ہوں؟ جنگ بدر لے لو، احد لے لو، جنگ خیبر لے لو، جنگ یہی ہے جو چل رہی ہے، خندق۔ ہر جنگ میں آپ نے جوہر دکھائے ہیں، ہر جنگ میں آپ نے فتح حاصل کی ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے علی شجاع ہے۔ جنگ خندق کے دن علی علیہ السلام کی ایک ضربت جن نے ان کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ بھائی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، تمام جن نے ان کی ایک ضربت یوم الخندق افضل ما عبادت شکلین، شکلین کی بات سے افضل ہے۔ بعض کا یہاں شکلین مروا دے یہاں۔ اور یہاں پر ہے جی سعد الدین تفتازانی، یہ بھی بیان کرتے ہیں شرح مقاصد میں فی علم الکلام۔ تفتازانی
تو کہا تھا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، تو رسول پاک نے کہا تھا یوم الاحزاب ضربت علی خیر من عبادت ثقلین۔ تو بھائی یہ کئی طرق سے ہے، کہیں لیکن ہے او بھائی علی علیہ السلام لڑے ہیں تو مرا ہے، اور اگر وہ آ جاتا کون لڑتا اس کے ساتھ علی کے سوا؟ رسول پاک ہی رہ گئے تھے پھر تو وہ لڑنے کے لیے، اور رسول پاک کا مقابلہ کرنا کوئی آسان تھا؟ اور اسی طریقے سے الرازی الشافعی فخر الدین محمد بن عمر التمیمی التفسیر الکبیر مفاتیح الغیب، یہ بیروت کی کتاب چھپی ہوئی ہے کوئی، تو یہی کہا گیا کہ ضربت میری امت کی قیامت تک کی بات سے افضل ہے۔ رسول پاک نے فرمایا عبادت سے فرمایا، امت کے اعمال پر برتری کے لیے کافی ہے۔ واہ کمال کی بات ہے جی۔ تو یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں آ سکتی ہیں اور بھی آ سکتی ہیں بھائی۔ یعنی اس کے اندر یہ فرمایا کہ الرازی الشافعی فخر الدین محمد بن عمر التمیمی تفسیر الکبیر مفاتیح الغیب فرما رہے ہیں کہ ایک عبادت جو ہے امت کے اعمال پر بڑھتی کے لیے کافی ہے، قیامت تک کی عبادت کے لیے افضل ہے۔ ایک ضربت میری امت کی قیامت تک کی عبادت سے افضل ہے۔ صاحب تفسیر غرائب القرآن و الغائب الفرقان، اس کے اندر بھی فرمایا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے کہ مبارزۃ الحلیم عامر بن عبد ود افضل من عمل امتی الی یوم القیامہ۔ تو یہ علی علیہ السلام کی شان کے بارے میں ہے۔ یہ نیساپوری ہیں، نظام الدین حسن بن محمد بن حسین المعروف بن نظام الخارج۔ یعنی نیساپوری کی کتاب ہے جی۔ یہ فوت ہوتے ہیں 728 ہجری میں، جو 6 ہے کتاب کا صفحہ 538 ہے۔
اب اس پر جو تحقیق کیا شیخ زکریا عمیران، ناشر دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، طبعۃ الاولیٰ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہی ایک ابن ابی الحدید بھی جو ہے اپنے استاد ابو حذیل اب یہاں پوچھا گیا کہ سوال کیا کسی نے کہ اللہ کے نبی ابو بکر کا مقام زیادہ ہے یا علی المرتضیٰ کا، تو وہاں جو ہے تو جواب یہ آیا یا من عقیم اللہ علیہ مبارزۃ علی علی عمر یوم الخندق تادر ایمان المہاجر والانصار وطاعت کل توری علیہ فضل عن ابی بکر واحد۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جب جو ضربت لگی ہے، تجلن لگائی ہے یا یوم الخندق کے دن، وہ تو تمام لوگوں کی اصل پورے انسانوں کی، پورے مسلمانوں کی جتنی عبادات ہیں وہ سب سے افضل ہے، تو ابو بکر تو ان میں سے ایک ہے۔ بس یہ تو لوگوں کی بات ہے جی، کوئی پہچان لیتا ہے کوئی نہیں پہچانتا۔ ہاں تو یہ وہ آپ اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بھائی جس وقت حضرت علیہ السلام نے عمر بن عبد الوہاب کا مقابلہ کیا تو اس وقت جو عمل کیا ہے اس عمل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مہاجرین کے تمام اعمال سے افضل و برتر قرار دیا ہے۔ اب صرف ابو بکر کے اعمال تو دور کی بات ہے۔ ابو حذیل سے یہ سوال ہوا تھا اور انہوں نے جواب دیا تھا۔
اب یہاں جو ہے خود یہ ہے جی ابن ابی الحدید متولی ابو حامد عز الدین بن حبت اللہ بن محمد. اب یہاں یہ ہے کہ ربیہ بن مالک کہتا ہے کہ میں حذیفہ کے پاس گیا اور کہا ابو عبداللہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل ابراق کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور بصرہ والے ان کے بارے میں کہتے ہیں تم ان لوگوں کے بارے میں زیادہ یعنی روی سے کام لیتے ہو، کیا اب کوئی ایسی حدیث آپ بیان کرو گے کہ میں وہ لوگوں کو سنا دوں؟ تو جناب حذیفہ نے جواب دیا اگر لوگ ان کے بارے میں پوچھے اور سوال کرتے اس ذات کی قسم کی جس کے قبضے میری جان ہے، اگر پوری امت کے اعمال کو ترازو کے پلڑے میں رکھے اور دوسرے پلڑے میں حضرت علی علیہ السلام کے ایک عمل کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہی عمل صرف ایک عمل علی کا جو ہے یوم الخندق والا سب کے اعمال سے برتر ثابت ہوگا. آپ بتاؤ کیا کہا جائے جی؟ یعنی ایک عمل علی کا، ایک دن کا، ایک ضربت کا، اور باقی تمام امت کے اعمال اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا حضرت علیہ السلام کا رتبہ. آپس میں مکالمہ ہوتا ہے. ربیہ کہتا ہے کہ آپ کی یہ بات قابل قبول نہیں ہے اور میں اس کو قبول نہیں کر سکتا، آپ زیادہ روی سے کام لے رہے ہیں. حذیفہ نے جواب میں کہا کیوں یہ قابل قبول نہیں؟ مسلمان جنگ خندق کے وقت کہاں تھے؟ جب عمر بن عبد الوہاب اس کے صاحب نے خندق پار کیا اور مبارزہ طلبی کی تو سارے ڈر گئے تھے، یہاں تک کہ علی علیہ السلام اٹھے اور اس سے مقابلہ کیا اور اس کو قتل کیا. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں حذیفہ کی جان ہے، ان کا یہی ایک عمل قیامت تک کے امت کے تمام اعمال سے افضل اور برتر ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما علینا الا البلاغ المبین. یہ شان مرتضیٰ ہے، نہ اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں. جس کو اللہ بڑھا دے، جس کو اللہ وجہ اللہ کہے، ید اللہ کہے، یسد اللہ کہے، کون ہے جو اس کے مقابلے پہ آ جائے؟ ناد علی مظہر العجائب تجدون اللہ کاف النوائب کل ہم وغم سائن جلی بے عظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد و بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرک شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اسد اللہ الغالب اسد اللہ الغالب اللہ اسد اللہ الغالب. علی اللہ کا شیر ہے، علی اللہ کا شیر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد علی ولی اللہ علی ولی اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ربی یا ربی یا ربی حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام اسألک باسمک العظیم العظیم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء
من يهدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل وتخرج حي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر لي وارحمني واعف عني وارزقني اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على